بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بزرگی و بڑائی لائق و زیبا ہے اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان بنانے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ مذہب اسلام جیسی عظیم نعمت سے ہمیں بہرور فرمایا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر، جو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گئے. اللہم بارک وسلم علیہ. قابل قدر اہل علم حضرات، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین عفت مآب خواتین اسلام اور معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے میں اور آپ جس صدی سے گزر رہے ہیں، میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ ایک نہایت ہی عجیب اور انوکھا دور ہے. اگر ہم اپنے دور کو، اپنی اس صدی کو، ماقبل تاریخ کے جتنے بھی ادوار گزرے ہیں، جتنی بھی صدیاں بیت چکی ہیں، اگر ہم ان حالات سے موازنہ کرتے ہیں، اگر ہم ان صدیوں سے کمپیئر کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ آج کی یہ ہماری صدی، آج کا یہ ہمارا دور مختلف نوعیتوں سے اپنی ایک انفرادیت رکھتا ہے. اگر ہم تعلیم و تمدن کے حوالے سے دیکھیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقیوں کے حساب سے دیکھیں، تو آج کا دور ماضی کے تمام ادوار سے سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور اپنی بلندیوں پر اور عروج پر کمندیں ڈالتا نظر آتا ہے. لیکن وہیں پر جب ہم امت مسلمہ کے حوالے سے یہ کمپیئر کرتے ہیں، امت مسلمہ کے حوالے سے ماقبل کے ادوار کا موازنہ کرتے ہیں،
تو ہمارے سامنے جو نتیجہ آتا ہے، جو نتائج کھل کر آتے ہیں، وہ امید افزا نہیں ہیں، نہایت ہی ہمت شکن ہمارے سامنے نتائج آتے ہیں۔ یعنی ماقبل کے ادوار میں، ماقبل کی صدیوں میں امت اسلامیہ کی جو سچویشن رہی ہے، امت اسلامیہ کا جو زور اور دبدبہ رہا ہے، مذہب اسلام کا ساری دنیا پر جو غلبہ رہا ہے، اگر اس کے حساب سے اس حالات کا اور آج کی صدی کا اگر ہم موازنہ کرتے ہیں تو مکمل طور پر مایوسی ہی سامنے آتی ہے۔ حاضرین گرامی، دور حاضر میں امت مسلمہ کی کیا سچویشن ہے، امت مسلمہ کی کیا صورتحال ہے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ آج اس قوم کو دبانے کے لیے ہر قوم کوشش کر رہی ہے کہ کس طرح سے اس قوم کو ڈیگریڈ کیا جائے، کس طرح سے امت مسلمہ کا استحصال کیا جائے۔ اس کے سلسلے میں مزید وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس امت کا ہر وہ فرد، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جتنے افراد یہاں بیٹھے ہوئے، جو کوئی بھی سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے، خواہ کسی بھی پلیٹ فارم کے تحت، اس شخص کو اس بات کا مکمل ادراک ہوگا، اس بات کا مکمل اندازہ ہوگا کہ اس وقت مسلمان کس سچویشن میں ہے، مسلمان کی صورتحال کیا ہے۔ تو لہذا آج کے اس جمعہ میں اس بات پر ہم زیادہ گفتگو نہیں کریں گے کہ سچویشن کیا ہے، لیکن گفتگو ہماری اس بات پر ہوگی کہ یہ جو سچویشن پیدا ہوئی ہے، یہ جو ماحول بن گیا ہے، یہ کس وجہ سے بنا، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے ریزنز کیا ہیں، اور ہم اس کو کس طرح سے دور کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی موضوع پر انہی چند باتوں کے حوالے سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم گفتگو کریں گے۔ حاضرین گرامی، لمبی چوڑی باتیں زیادہ سے زیادہ گفتگو میں نہیں کروں گا، چند پوائنٹس ہیں، پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کے سامنے چند باتیں میں رکھتا ہوں کہ وہ کون سے اسباب تھے اور ان اسباب کی وجہ سے کیا کیا نتائج آنے چاہیے تھے جو نہیں آئے، اور ان کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ حاضرین، امت مسلمہ کی جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے، اس صورت کے جو اسباب ہمارے سامنے ہو سکتے ہیں، بہت سارے ریزنز ہیں، بہت سارے اسباب ہیں۔ ہم جس کسی سبب کو بنیاد بنائیں گے وہ سبب اپنی جگہ منفرد حیثیت رکھتا ہے، لیکن آج کی میری فہرست میں جو سب سے پہلا سبب ہے وہ ہے ایمان کی کمزوری اور اعمال قبیحہ۔ محترم حاضرین، جب کبھی ایمان کی بات ہوتی ہے، ایمان کی کمزوری کی بات ہوتی ہے، تو ہم میں سے جو عام طبقہ ہے وہ اس کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے تھے کہ یہ تو ایسا ہوتے رہتا ہے، بولتے رہتے ہیں، اور ان کا کام بولنا ہے، ہمارا کام سننا ہے۔ یاد رکھیے، ایمان کی جو اہمیت ہے، ایمان کا جو مقام ہے، ایمان کا جو مرتبہ ہے ہماری زندگی میں، ہم اگر اس کو نہیں سمجھیں گے تو آج ہماری جو صورت ہے وہ مزید بدتر ہو سکتی ہے۔ حاضرین، ہم اپنے اسلاف کی زندگیاں پڑھتے ہیں، ہمارے اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ساری دنیا پر جو حکومت کی تھی، انہوں نے ساری دنیا پر اسلام کا جو غلبہ لایا تھا، وہ صرف اور صرف ایمان کی قوت کی وجہ سے، ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسے کی وجہ سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے تھا۔ یاد رکھیے کہ اس وقت جو لوگ ہوا کرتے تھے ان کا ایمان اس قدر مضبوط تھا کہ اگر اپنے ایمان کے بھروسے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کسی گڑھے میں بھی کودنے کے لیے کہتے تو وہ اس کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے ساری دنیا پر فتوحات حاصل کی تھی، ساری دنیا میں امن و امان تھا، ساری دنیا میں اسلام کا غلبہ تھا۔ لیکن جوں ان کے بعد آنے والی نسلوں نے ایمان کو پس پش ڈال دیا، ایمان کو نظر انداز کر گئے، تو ان کے دلوں میں وہن پیدا ہو گیا۔ حدیث کے الفاظ میں کہوں، حب الدنیا و کراہیت الموت، یعنی ان کے دلوں میں دنیاوی محبت آ گئی اور وہ موت سے بھاگنے لگ گئے، موت انہیں ڈرانے لگی اور موت سے وہ نفرت کرنے لگ گئے۔ جبکہ ہم اسلاف کی زندگیاں دیکھتے ہیں تو وہ ہمیشہ موت کو گلے لگانے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ اسلاف کی زندگیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ جب وہ کہیں باہر جاتے تھے اپنی ہتھیلی میں جان اور سر پہ کفن باندھ کر نکلتے تھے اور اپنے گھر والوں سے کہتے، میں لوٹنے کے ارادے سے جا رہا ہوں مگر سفر ہے، میرا انتظار مت کرنا۔ یہ ان کا جذبہ ہوا کرتا تھا، اسی لیے ان کے ایمان کے اندر وہ قوت پائی جاتی تھی اور دنیاوی زندگی سے انہیں کوئی لینا دینا نہیں تھا، اور اسی وجہ سے انہوں نے ساری دنیا پر غلبہ حاصل کیا اور ساری دنیا کو انہوں نے اسلام کے ماتحت لایا تھا۔ تو لہذا اگر ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ ہماری یہ جو موجودہ سچویشن ہے اگر ہم اس کو بدلیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اسلاف کے ذریعے اپنے اسلاف کی طرح ان کے طرف اعلیٰ مقام حاصل کریں، تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے ایمان پر توجہ دیں، اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط کرنے کی جہاں تک ہو سکے کوشش کریں۔ یاد رکھیے، ذمہ داری کے ساتھ ایک گارنٹی ہے، اگر آج بھی ہم اپنا ایمان مضبوط کر لیں گے تو ہمیں بھی وہ کامیابی، وہ عزت، وہ مقام، وہ مرتبہ مل سکتا ہے۔
دلیل کیا ہے؟ قرآن کھولیے، قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 139 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ اسلوب دیکھیے قرآن کا۔ قرآن جو بھی خطاب کرتا ہے آنے والی قیامت تک ہر صبح کا فرد اس کا مخاطب ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ جو سچویشن ہے، پہلے قرآن نے تسلی دی۔ اللہ کا انداز دیکھیے، اسلوب دیکھیے، کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، غمگین مت ہوئیے، رنجیدہ مت ہوئیے، ڈپریشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، حالات جیسے بھی ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے پہلے تسلی رکھیے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے خوشخبری سنیے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اللہ نے کہا تم ہی کامیاب ہونے والے ہو، تم ہی مقام و مرتبہ ملنے والا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا ایسا ہی نہیں ہوگا، صرف ایک شرط اللہ نے بیان فرمایا، زیادہ ٹرمز نہیں، زیادہ کنڈیشنز نہیں، انسٹرکشنز نہیں ہیں، صرف ایک شرط کو فالو کیجئے، تمہارے ہی لیے مقام و مرتبہ، تمہارے لیے عزت اور سب کچھ ہے۔ کیا فرمایا؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم حقیقی معنوں میں صاحب ایمان بن جاؤ، وہی ایمان اپنے اندر پیدا کرو جو صحابہ کا تھا، وہی ایمان اپنے اندر پیدا کرو جو تابعین اور تبع تابعین کا تھا، وہی ایمان اگر تم پیدا کرو جو ہمارے اسلاف کا تھا، تو کچھ بعید نہیں ہے کہ انہوں نے جو مقام حاصل کیا تھا، انہوں نے ساری دنیا میں جو حکومت کی تھی، وہ تمہیں بھی مل سکتی ہے۔ قرآن جب گارنٹی دے رہا ہے تو اس میں کسی بھی شک کی، کسی بھی شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو لہذا پہلا سبب جو تھا وہ تھا ایمان کی کمزوری، اور اسی سے متصل جو ہے وہ ہے اعمال قبیحہ۔ صرف ایمان کو مضبوط کرنا ضروری نہیں، اس کے ساتھ جو مشروط ہے، لازم ملزوم کا معاملہ ہے کہ اگر یہ ہے تو وہ ہونا لازمی ہے، یہ ہے اعمال صالحہ۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں تو پھر ہم تمام کے تمام حالات کو بدل سکتے ہیں۔ جو ہماری موجودہ سچویشن ہے اس کے اسباب ہم فلاں کو گنا سکتے ہیں کہ فلاں ریزن ہے، فلاں ریزن ہے، فلاں ریزن ہے، لیکن قرآن سے پوچھئے، قرآن کہتا ہے کوئی نہیں، تمہارے اعمال خود سب سے بڑا ریزن ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ شورى آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَتْكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا جو کوئی بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، جو کوئی بھی آفت آتی ہے، جو کوئی بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے، ایسے نہیں اس کا ریزن فلاں نہیں، فلاں نہیں، فلاں نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَتْكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو تم کر رہے ہو نا، جو تمہارے کرتوت ہیں، جو تمہارے برے اعمال ہیں، یہی سب سے بڑا ریزن ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے اعمال سب سے بڑا ریزن ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہمارے جو برے اعمال ہیں، اعمال قبیحہ ہیں، وہی اس موجودہ سچویشن کے ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم اس کو بدلنا چاہتے ہیں، اس کا حل جاننا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو بھی درست کریں۔ اگر ہم اپنے اعمال کو درست کریں گے تو کیا بچ جائیں گے؟ بالکل بچ جائیں گے۔ سورہ عصر کا مطالعہ کیجئے، اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، اگر کوئی اس گھاٹے سے محفوظ ہے تو صرف وہ لوگ جو پہلے ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد عمل صالح کرتے ہیں، اور اس کے بعد حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔ قرآن گارنٹی دے رہا ہے کہ تم تمام گھاٹوں سے، تمام پریشانیوں سے، تمام مصیبتوں سے محفوظ رہو گے اگر تم ایمان لے آؤ گے اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کرو گے۔ تو لہذا اعمال کا بھی بہت زیادہ گہرا تعلق ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ حاضرین گرامی، اگر ہم دوسرا سبب دیکھتے ہیں موجودہ سچویشن کا، تو سب سے اہم اور دوسرا سبب ہے اختلاف و انتشار۔ حاضرین گرامی، کسی بھی قوم کو اگر ہم تباہ کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی جماعت کو، کسی بھی کامیاب گروہ کو اگر ہم منخزم کرنا چاہتے ہیں، اس کو نیچے روبہ زوال کرنا چاہتے ہیں، تو صرف ایک ہی پاورفل فارمولا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے درمیان آپس میں اختلاف پیدا کر دو، وہ خود بخود زوال پذیر ہو جائیں گے۔ امت مسلمہ جو حاکم تھے، امت مسلمہ جو مکمل دنیا پر حکومت کر رہے تھے، اسی وجہ سے، اسی اختلاف و انتشار کی وجہ سے آج پوری دنیا میں منتشر پھیلے ہیں۔ یہ بہت ہی پاورفل نسخہ ہے۔ میں زیادہ دور کی مثال نہیں دوں گا، وطن عزیز بھارت کی مثال لیجئے۔ جب انگریز اس دور میں اس ملک میں حکومت کرنے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے کیا کیا؟ آغاز میں نہ کسی ہتھیار کا استعمال کیا، نہ کسی بندوق، نہ کسی تلوار کا انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ جو سب سے بیسک ان کا ہتھیار تھا، جو سب سے پاورفل ان کا ویپن تھا، وہ یہی تھا، ڈیوائڈ اینڈ رول، یعنی ان کو آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو۔ اور اسی پاورفل ویپن کے ذریعے سے انہوں نے پورے ہندوستان کو الگ الگ طور پر منتشر کر کے غلام بنا دیا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، استشہاد یہاں سے پوائنٹ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کی جو سچویشن ہے اس کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ مسلمان آپس میں منتشر ہو چکے ہیں، مختلف گروہوں میں، مختلف تنظیموں میں، مختلف جماعتوں میں بکھرے ہوئے ہیں۔
علامہ اقبال نے کہا تھا ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ رات میں تارے نظر آتے ہیں، ہر تارہ اپنے اندر کچھ نہ کچھ روشنی رکھتا ہے، لیکن وہ پوری رات کو منور روشن نہیں کر سکتے۔ اگر وہی ایک جگہ مل جائیں، ایک سورج کا روپ دھار لیں، تو پھر پوری دنیا کو روشن کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں کفر کا جو اندھیرا پھیلا ہوا ہے اس کو اسلام کی ضیاپاش کرنوں سے منور کر سکتے ہیں۔ تو لہذا دوسرا اور سب سے اہم پوائنٹ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم آپس کے جو اختلافات ہیں، آپس کے جو انتشار ہے اور آپس میں ایک دوسرے کی درجہ بندیاں، گروہ بندیاں ہیں، ان تمام کو ختم کریں، اور جہاں تک ہو سکے کوشش کریں کہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے، اور اس کے طریقے کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، غالباً اس سے پہلے اس کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی واقعی انداز میں حکم دیتے ہوئے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ نے حکم دیا کہ تمہیں چاہیے کہ تم ایک رسی کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اختلاف مت کرو، انتشار مت پھیلاؤ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور ہم اللہ کے حکم سے اگر روگردانی کریں گے، اللہ کے حکم کی مخالفت کریں گے، تو پھر لازمی بات ہے ناکامی، نامرادی، ذلت، رسوائی، یہ تمام کی تمام ہمارا حصہ بن سکتے ہیں اور ہمارا مقدر بن سکتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے کوشش کریں کہ آپسی اختلافات کو اور آپسی انتشار کو ختم کیا جائے۔ حاضرین گرامی، تیسرا سبب میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جو آج کی ہماری سچویشن کا ذمہ دار ہے وہ ہے تعلیم سے دوری۔ محترم حاضرین، وہ قوم جس کا آغاز ہی ہوتا ہے لفظ اقرا سے، سب سے پہلی وحی اللہ کے رسول پر جو نازل ہوتی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا حکم اس قوم کو یہی دیا، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ اور آج وہی قوم تعلیم کے میدان میں اگر دیکھا جائے، آج کا تجزیہ کیا جائے تو آج تعلیم کے میدان میں مسلمان اقلیتوں میں بھی اقلیتی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ ہم اسلاف کی زندگیاں پڑھتے ہیں، اسلاف کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ تعلیم کے میدان میں ہر فیلڈ میں وہ لوگ آگے تھے۔ قرآن کا میدان ہو، حدیث کا میدان ہو، سائنس کا میدان ہو، ٹیکنالوجی کا میدان ہو، خواہ میڈیکل سائنس ہو، لا ہو، کچھ بھی کیوں نہ ہو، جو بھی علم سے متعلق تھا، ہر میدان میں علماء کرام، ہر میدان میں اس دور کے مسلمان نہایت ہی صف اول میں نظر آتے تھے۔ جس وقت آج یورپ جسے اپنی ٹیکنالوجی پر، جسے اپنی تعلیم پر اس قدر ناز ہے، جس وقت یہ یورپ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، اس وقت ایک مسلم سائنسدان یہ تجربہ کر رہا تھا کہ کس طرح سے ایک ڈپلیکیٹ مون بنایا جائے، کس طرح سے ایک مصنوعی چاند بنایا جا سکتا ہے۔ ان کا نام تاریخ میں ابن مقنع کے نام سے جایا جاتا ہے۔ 8ویں 7ویں صدی کے ایک سائنسدان تھے۔ جس وقت مکمل یورپ تعلیم سے نا آشنا تھا، اس وقت مسلمانوں کی تعلیم اور ایجوکیشن کا یہ عالم تھا کہ اس وقت وہ ایک مصنوعی اور ڈپلیکیٹ چاند بنا رہے تھے۔ اور آج ہماری کیا سچویشن ہے، ہم کیا انوینٹ کر سکتے ہیں، ہم خود اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں، اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہماری جو سچویشن فی الوقت موجود ہے اس کا ایک سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کو پس پش ڈال دیا۔ اور اگر ہم تاریخ کے حساب سے دیکھیں، تاریخ کا گراف دیکھیں، تو جو ہی مسلمانوں نے تعلیم کو پس پش ڈالنا شروع کیا، یہی جو دوسری اقوام ہیں انہوں نے آگے بڑھ کر اس ایجوکیشن کو گلے سے لگایا، اور آج وہ پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں اور ہم ان کے محکوم بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ تعلیم کے میدان میں جہاں تک ہو سکے اپنی کوششیں کریں، اپنے بچوں کو آگے لانے کی کوشش کریں۔ اور ایک بات میں یہ بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ تعلیم کے سلسلے میں جب بات آتی ہے تو جو متوسط طبقہ ہے وہ الحمدللہ اس قدر بیداری آج پائی جاتی ہے کہ ہر شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے میرا بچہ اچھے اسکول میں پڑھے، میری بیٹی اچھے اسکول میں پڑھے۔ ہم یہ کوشش کرتے ہیں، الحمدللہ اتنی بیداری تو ہے، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کے سلسلے میں کوشش کرتے ہیں کہ میرا بیٹا اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھے، میری بچی اچھی سے اچھی اسکول میں پڑھے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے محلے کے لوگوں کا بھی خیال کریں کہ جو لوگ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے، جو لوگ مکمل طور پر غریب ہیں، ان کے پاس فیس ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں، جو بچہ چائے کے ہوٹل میں کام کرتا ہے، جو بچہ سبزی کی منڈی میں کام کرتا ہے، جو بچہ کسی گیریج میں ٹائر صاف کر رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی فکر کریں۔ اگر ہم امت کے ہر فرد اگر صرف اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے محلے میں اس قسم کا کام کریں، اپنے بچے کے ساتھ کسی ایک بچے کی ذمہ داری لگا لیں، کتنا بھاری پڑے گا۔ ایک بچے کو اگر ہم اپنے ساتھ لگا لیں اور اس کا تعلیم کا خرچہ برداشت کر لیں تو کتنا زیادہ ہوگا۔ اگر ہر کوئی اس طرح کرنا شروع کرے تو ملک میں جو ناخواندگی کی شرح بڑھی ہوئی ہے وہ کچھ حد تک ضرور کم ہو سکتی ہے۔ تو لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو موجودہ صورتحال ہے اس کو بدلا جائے، اس کو ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے اندر چینجز پیدا کرنا چاہتے ہیں،
تو ہمیں چاہیے کہ سب سے بہترین اور سب سے بنیادی اصول یعنی تعلیم کو ہم نظر انداز نہ کریں. اپنی نئی نسل کو، اپنی نیو جنریشن کو جہاں تک ہو سکے تعلیم یافتہ بنائیں، ہر میدان میں آگے بڑھائیں. ہم قرآن کی بھی تعلیم دیں، حدیث کی بھی تعلیم دیں، سائنس کی بھی تعلیم دیں، ٹیکنالوجی کی بھی تعلیم دیں، ہر میدان میں انہیں. اور خصوصاً یو پی ایس سی اور آئی پی ایس جو ایگزامس آ رہے ہیں، ان ایگزامس میں بھی مسلمانوں کا جو کنٹریبیوشن ہونا چاہیے اس کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانے کی کوشش کریں تاکہ ملک کا مستقبل اور مسلمانوں کا مستقبل روشن اور تابناک ہو سکے. حاضرین گرامی، چلیے ہم چوتھے پوائنٹ کی جانب آگے بڑھتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کی سچویشن کا جو چوتھا ذریعہ ہے یا چوتھا سبب ہے، جو چوتھا ریزن ہے، وہ ہے فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے کوتاہی. حاضرین گرامی، کئی مرتبہ آپ یہ بات سنتے ہیں کہ اس امت کا جو سب سے پہلا اور بنیادی فریضہ ہے، اس امت کو وجود اللہ نے جو بخشا ہے، اس کا بنیادی مقصد اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس. اللہ نے فرمایا کہ تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم لوگوں کے لیے ہو. ہمارا اس وجود کا بنیادی مقصد اللہ نے کہا کہ تم لوگوں کے لیے ہو، اور تمہارا کام کیا ہے؟ لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو. اگر ہم اپنا جو مین فرض منصبی ہے اسی کو بھول کر دوسرے کام کرنے لگ جائیں، دوسرے منصوبے کریں، دوسری تجاویز پر عمل کرنے لگ جائیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس میدان میں تھوڑی کامیابی ہو، لیکن ہم مکمل طور پر ہرگز کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے. کیونکہ اللہ نے فرمایا تمہارا فرض منصبی یہ ہے کہ تم کامیاب ہو اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو بھی کامیاب کرنے کی کوشش کرو. قوموں پر جو عذابات آئے ہیں، ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قوموں پر عذاب صرف یوں نہیں آتا کہ ان کے لوگ برے ہیں، بلکہ اس لیے بھی آتا ہے کہ ان کے جو اچھے لوگ ہیں وہ خاموش رہ جاتے ہیں، برے لوگوں کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرتے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنی سچویشن کو بدلنا چاہتے ہیں تو پہلے ہم سدھریں، اس کے بعد جو بھی لوگ برائی میں مبتلا ہیں، جو بھی لوگ برے کام کرتے ہیں، انہیں ان تک دین کو پہنچائیں اور انہیں اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اور سب سے اہم، جو بھی ہمارے برادران وطن ہیں جو نان مسلمس ہیں، ان تک اسلام کی تعلیمات کو پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمارا مین مقصد تخلیق بنایا ہے ہم اس کو پورا کریں. اگر ہم اس کو پورا کر لیتے ہیں تو پھر کچھ بعید نہیں کہ پھر سے کامیابی، پھر سے کامرانی ہمارا مقدر بن سکتی ہے. کیونکہ اسلاف کی زندگیاں دیکھی، جتنی بھی فتوحات ہمارے اسلاف نے کی، جب مسلمانوں کا مکمل شاہانہ دور تھا، مسلمان ساری دنیا میں حکومت کر رہے تھے، جہاں کہیں بھی جاتے مسلمانوں کا سب سے پہلا کام یہی ہوتا کہ وہاں کے نان مسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف تلوار کی زور پر انہیں جبراً اسلام قبول نہیں کیا گیا، بلکہ انہیں دعوت دی جاتی، پسند آتا ہے قبول کیجئے، ہماری ذمہ داری ہے یہ. اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول سے بھی اللہ نے خود خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ چاہے تو کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینے کی ذمہ داری اللہ کی ہے، ہمارا کام صرف ان تک بات پہنچانا ہے. تو اسلاف نے جہاں کہیں بھی فتوحات کیے، اسلاف نے جہاں کہیں بھی دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچایا، سب سے پہلے انہوں نے حکومت نہیں پیش کی، سب سے پہلے انہوں نے ان کے سامنے دعوت کو پیش کیا، اسلام کو پیش کیا، اسلامی تعلیمات اور فرامین کو پیش کیا. اور تاریخ شاہد ہے کہ کئی ایسے ممالک ہیں جہاں مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے اسلام پہنچ چکا تھا اور انہوں نے آگے بڑھ کر مسلمانوں کا استقبال کیا تھا. تاریخ شاہد ہے اس بات پر. تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی سچویشن کو بدلیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعوت کے کام میں جہاں تک ہو سکے اپنی تندہی دکھائیں اور اپنے فریضے کو انجام دینے کی کوشش. اور اس سلسلے میں یہ نہیں کہوں گا کہ اپنا گھر بار چھوڑیے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑیے اور چھوڑ کر نکل جائیے، ایسا نہیں ہے. شریعت بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ مکمل طور پر اپنوں کو بھلا کر، اپنوں کو فراموش کر کے آپ اللہ کی راہ میں نکلو. ایسا نہیں، سنیاسی کا تصور نہیں ہے اسلام میں. اسلام کہتا ہے تم شادی کرو، تم بچے پیدا کرو، تم معاشرے میں رہو، دوست احباب کے ساتھ رہو، تجارت کرو، بزنس کرو اور جاب کرو، جو کرنا ہے کرو، لیکن اس کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کرو. اسلام اسی بات کا حکم دیتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ دن کے 24 گھنٹوں میں یا ہفتے کے 7 دنوں میں یا مہینے کے 30 دنوں میں جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے، جتنا وقت ہم اللہ کے لیے نکال سکتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم نکالیں. اگر ہم اس کی شروعات کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حالات بدل سکتے ہیں اور وقت بدل سکتا ہے. انشاءاللہ آخری اور نہایت ہی اہم پوائنٹ کہہ کر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. آخری اور پانچواں اور سب سے اہم سبب ہے، وہ ہے عدل و انصاف کا قیام. محترم حاضرین، عدل و انصاف کی بات آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں بالکل ایک مستقل موضوع ہے، اور آج کی ہماری تباہی کا، آج کی ہماری سچویشن کا بنیادی ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے عدل و انصاف کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا اور اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا. وہ کیسے؟
اب ہمیں عدل و انصاف قائم کرنا، ہم انصاف قائم کرنا تو ہمیں یہ نہیں کرنا کہ عدالتوں کو جائیں، کورٹ کو جائیں، فلاں جائیں، یہاں جائیں، وہاں نہیں، کہیں نہیں. پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں گے، پوری دنیا کا جائزہ لیں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ساری دنیا میں انصاف کے علم برداروں کے ہاتھ سے ہی انصاف کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. حالات اس قدر بدل چکے ہیں کہ جو انصاف کے نام لیوا ہیں وہی انصاف کا خون کرنے پر تلے ہوئے ہیں. ایسے حالات میں شاید اسی لیے عامر عثمانی علیہ الرحمٰن نے کہا تھا کیوں ہوئے قتل ہم پر یہ الزام ہے. اشعار پر غور کیجئے، انہوں نے کہا الفاظ دیکھیے، کیوں ہوئے قتل ہم پر یہ الزام ہے، قتل جس نے کیا ہے وہی مدعی، قاضی وقت نے فیصلہ دے دیا لاش کو نظر زندہ کیا جائے گا. اب وکیلوں میں یہ بحث چھڑنے کو ہے، یہ جو قاتل کو تھوڑی سی زحمت ہوئی، یہ جو خنجر میں تھوڑا سا کم آ گیا، اس کا تاوان کس سے لیا جائے گا، اس کا تاوان کس سے لیا جائے گا. حاضرین یہ حالات بن چکے ہیں. ایسی صورت میں یہ حالات اب کیوں بنے ہوئے ہیں، اس کا وجہ کیا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا سب سے اہم اور بنیادی سبب ہم خود ہیں. ہم نے دنیا کے ساتھ ناانصافی کی اور آج دنیا ہمارے ساتھ وہی ناانصافی کر رہی ہے. کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کہا، میں نے 64 پوائنٹ میں یہ بات بیان کی کہ ہمارا فرض منصبی کیا تھا، دوسروں کو دعوت دینا. ہم نے دنیا کو دعوت نہیں دی، اسلام کی تعلیمات کو چھپایا، اسلام کو ان تک نہیں پہنچایا. ہم نے ان کے ساتھ ناانصافی کی اور آج وہ ہمارے ساتھ ناانصافی کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ انصاف کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ انصاف کریں. انصاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان تک اسلام کی تعلیمات کو پہنچائیں. وہ لوگ جو جہنم میں گرنے کے ڈر پہ ہیں، وہ لوگ جو جہنم میں گرنے والے ہیں، تقریباً لوگ کفار مشرکین جن کا انجام جہنم ہونے والا ہے، ان سے ہمدردی کرنا ہمارا دینی، اخلاقی اور ملی فریضہ بنتا ہے. اور اگر ہم ان کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے، ہم کہیں گے کہ صرف ہم جنت میں جائیں گے، وہ لوگ بگ جائیں کسی باڑ میں، کسی پہ چلے جائیں، یہ ناانصافی نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی ایک طرح سے دیکھا جائے تو ہم اپنے آپ کا سوچ رہے ہیں لیکن دوسرے بھائیوں کا نہیں سوچ رہے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ ہم ان کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی تعلیم دی ہے، ان اللہ یحب المقسطین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اگر ہم انصاف چاہتے ہیں، یاد رکھیں اس بات کو کہ اگر ہم انصاف چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود انصاف کریں. اور انصاف کی شروعات صرف یہ نہیں ہے کہ ہم دعوت دیں، ہمیں چاہیے کہ ہم انصاف کریں اپنے آپ سے. ہمیں چاہیے کہ ہم انصاف کریں اپنے آپ سے، ہمیں چاہیے کہ ہم انصاف کریں اپنے گھر والوں سے، ہمیں چاہیے کہ ہم انصاف کریں اپنے معاشرے اور سوسائٹی میں رہنے والے ہر فرد کے ساتھ. جب ہم یہ کرنے لگ جائیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پھر وہ دن دور نہیں ہوگا جب مکمل ماحول بدل سکتا ہے. حاضرین گرامی، یہ چند باتیں تھیں، یہ چند اسباب تھے، تقریباً وقت ہوا چاہتا ہے. چند اسباب تھے جو آج کی ہماری اس سچویشن کا اور آج کی ہماری اس صورتحال اور زبوں حالی کا ذمہ دار ہیں. اور یہ چند اسباب تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. خطبہ ختم کرنے سے پہلے انشاءاللہ ایک اور مرتبہ بس 2 منٹ کے اندر میں یہ بات بتا دیتا ہوں کہ وہ کون سے اسباب ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. مسلمانوں کی اس وقت جو سچویشن ہے اس کو بدلنے کے لیے سب سے پہلا سبب ہے ہمارے اندر ایمان کی کمزوری ہے. ایمان کی کمزوری ہے اور برے اعمال مکمل سرایت کر گئے ہیں. اگر ہم بدلنا چاہتے ہیں تو چاہیے کہ ہم اپنا ایمان مضبوط کریں اور اپنے اعمال کو اعمال صالحہ بنائیں. دوسرا اور اہم سبب یہ ہے کہ ہمارے اندر اختلاف و انتشار بہت حد تک جڑ پکڑ چکے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بدلیں تو ہمارے اندر اتحاد و اتفاق کا پایا جانا بہت ضروری ہے. تیسرا اور اہم سبب جو ہم نے بیان کیا وہ ہے تعلیم سے دوری. آج ہمارے معاشرے کو، ہماری نئی نسل کو جہاں تک ہو سکے ہم کوشش کریں کہ بہتر سے بہترین اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم سے انہیں روشناس کرایا جائے. اور چوتھا سبب فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے ہم نے مکمل طور پر منہ موڑ لیا ہے. ہمیں چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اس فریضے کو انجام دینے کی کوشش کریں. اور سب سے آخری اور سب سے اہم پوائنٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم عدل و انصاف کو قائم کریں. اور انصاف اسی وقت قائم ہوگا جب ہم دنیا کے ساتھ انصاف کریں گے. اگر ہم دنیا کے ساتھ انصاف کریں گے تو دنیا ہمارے ساتھ انصاف کرے گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ساتھ، اس کی مدد، اس کی نصرت، اس کی اعانت ہمارے ساتھ ہوگی اور ہم پھر سے کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو اس کی توفیق عنایت فرمائے. جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اور جو بھی باتیں آپ نے سنی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی ہم تمام کو توفیق عنایت فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیماری کو شفائے کاملہ نصیب فرما. اور جو لوگ پریشان حال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اور جو بھی ہمارے لوگ انتقال فرما گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کروٹ جنت نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.